میں ڈاکٹر عبدالرشید صاحب، پروفیسر خالد رحمان صاحب اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ مجھے آج یہاں واپس یونیورسٹی آنے کا ایک بہت اچھا موقع ملا اور میں سانس لے رہا ہوں تو مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بہت ہی خوشگوار ہوا ہے۔ یہ معیشت پاکستان کا ہمیشہ ایک اہم موضوع رہا ہے اور 1960 میں جب پاکستان نے اچانک انڈسٹریلائزیشن میں ترقی کی اور دنیا کے لوگ، دنیا کی مختلف حکومتیں پاکستان سے رجوع کر رہی تھی کہ آپ نے یہ کیسے یہ کمال کر دیا، جس میں جو خاص کر ساؤتھ کوریا کا ذکر آپ اکثر سنتے ہیں، جنہوں نے آ کے ہم سے پوچھا کہ 5 ایئر پلان آپ کیسے بنا رہے ہیں، اینول پلان آپ کیسے بنا رہے ہیں، ٹارگٹس کیسے سیٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہم سے سیکھنے کی کوشش کی۔ اسی 60 کی دہائی میں حال ہی میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا جس میں کہ چائنیز اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت اسٹیٹ بینک کے غالباً گورنر غلام اسحاق خان تھے یا فائنانس منسٹر غلام اسحاق خان تھے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم اپنی معیشت کو کس طرح اسٹرکچر کریں، فائنینشیل معیشت کو اسٹرکچر کریں، اور ہم ان کو گائیڈ کر رہے تھے کہ آپ کیسے کریں۔ اور اسی طریقے سے اسی 60 اور 70 کی دہائی میں PIA جو ہے وہ ایک لیڈنگ ایئر لائن تھی، اور مجھے سن کے بڑی انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ وہ یہ جو ایمریٹ ایئر لائن ہے، ایمریٹ ایئر لائن کے اندر وہ کہتے ہیں کہ فلائٹ کا نمبر EK کیوں ہے، تو اس نے کہا E سے ایمریٹ ہے اور K سے ہم نے کراچی کیا ہے، کیونکہ ہم نے یہ ایئر لائن بنائی ہی کراچی کے لوگوں کی مدد سے ہے، یعنی کہ PIA کے لوگوں کی مدد سے بنائی۔ تو پاکستان اس دور سے گزرا، اور اس کے بعد 70 کی جو دہائی تھی اس میں جب مختلف قسم کے مسائل نے سر اٹھانا شروع کیا تو پروفیسر خورشید صاحب نے اس کو شدت سے محسوس کیا، اور وہ ایک سیاستدان بھی تھے، ایک ماہر معیشت بھی تھے، اور انہوں نے محسوس کیا کہ اس چیز کو حکومت کی سطح پر بھی اور ہمیں اپنی سطح پر بھی اس کے اوپر اسٹڈی کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کے اوپر اپنی نالج کو بڑھانا چاہیے تاکہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں۔ اور اس میں 1980 میں IPS کی بنیاد رکھی گئی۔ ہمارے لیے پروفیسر خورشید مشعل راہ بھی تھے، ہمارے لیے پروفیسر خورشید ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے، ایک رہنما کی حیثیت سے ہمارے ساتھ تھے، اور جب انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اکنامکس کی بنیاد رکھی گئی 1983 میں، اور جب کہ پہلی کانفرنس نے 1982-83 میں غالباً، تو اس وقت پروفیسر خورشید صاحب نے بہت ایکٹیولی سپورٹ کیا اور اس کا جو خد و خال بنانے کے اندر بڑی محنت کی۔ اور مجھے خاص کر یاد ہے کہ جو 1983 میں جب پہلی انٹرنیشنل اسلامک اکنامکس کی کانفرنس ہوئی تو اس میں دنیا بھر سے بہت اچھے جو ریسرچرز اور پروفیسرز اسلامک معیشت کے، فائنانس کے، وہ آئے جنہوں نے ایک بڑی بنیاد بنائی کہ جس پہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اکنامکس کو کھڑا کیا جائے۔ پروفیسر خورشید ہمارے ساتھ فارملی بھی اور انفارملی بھی ہمیشہ رابطے میں رہتے تھے، اور ہمیں ایک ہمارے لیے ایک بہت اہم بات یہ تھی کہ ہم جب گرو کر رہے تھے ایز این اکانومسٹ، تو ہمیں ایک پلیٹ فارم ملا ہوا تھا IPS کا، جہاں ہم وقتاً فوقتاً مختلف موضوعات کے اوپر سیمینارز میں جا کے شرکت کرتے تھے، سوال کرتے تھے اور اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈتے تھے۔ میں جب PhD کرنے گیا 1987 میں تو میرے ذہن میں وہ تمام خد و خال تھے، اور اسی وجہ سے جب میں نے PhD کیا تو تھیسس کا موضوع جو ہے وہ گورننس اور انسٹیٹیوشنل اکنامکس پہ چنا، کیونکہ وہاں پر اس وقت میرے ذہن میں ملک کی معیشت کے خد و خال میں یہ بہت اہم تھا کہ ہم اسٹرکچر کو کیسے ڈیل کریں۔
پروفیسر خورشید نے جو 22 سال سینٹ کے اندر بیٹھے رہے، دلچسپ بات یہ تھی کہ کئی دفعہ ہم نے محسوس کیا کہ سینٹ کے اندر وہ واحد اکانومسٹ رہے اکثر و بیشتر، اور پھر سینٹ میں جب کوئی بات ہوتی تھی معیشت کی تو پروفیسر خورشید سے ہی شروع ہوتی تھی، وہیں پر ختم ہو جاتی تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، یہ تقریریں جو کہ اب کتاب کی صورت میں آئی ہیں، ہم نے پہلے بھی ان کو دیکھا، اس کے اوپر انٹرنل پروگرامز بھی اٹینڈ کیے، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ پروفیسر خورشید نے پارلیمنٹ کے اندر عام پاکستانی کی کنسرنز کو پہنچایا اور ایڈریس کیا، اور اس پہ بحث کی اور کوشش کی کہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کر سکیں۔ خاص کر میں اس پہ ذکر کروں گا کہ اسلامی معیشت کا جو بینکاری کا نظام تھا، اسلامی بینکاری کا نظام، اس کے اوپر پروفیسر خورشید نے بہت وقت لگایا، بہت زور دیا، اور انہی کی بہت بڑی ایفرٹس کی وجہ سے پاکستان میں اسلامی بینکاری کی طرف ایک رجحان ڈیولپ ہوا، اور آج ہم اسلامک بینکاری کی کوئی ایک اچھی شکل دیکھتے ہیں، اگرچہ ہم اس سے ابھی بھی پوری طریقے سے خوش نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں اس سے آگے چلے۔ اور سب سے بڑی چیز جو پروفیسر خورشید نے مختلف مواقع پہ سینٹ کے اندر یہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ اگر آپ نے معیشت کو اسلامی بنانا ہے تو آپ سب سے پہلے تو حکومت پاکستان جو لون لیتی ہے وہ اسلام کے بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے، جو سود سے پاک ہونا چاہیے۔ اس میں بہت سی آراء آئی تھیں، مثال کے طور پہ یہ کہا تھا کہ بینک جو ہیں، جو حکومت سود لے کسی بینک سے جب قرض لے تو جو سود ادا کرے وہ جی ڈی پی کے برابر ہونا چاہیے۔ اگر جی ڈی پی 5% ہے تو حکومت 5% کا سود دے، یا مطلب منافع دے، اور اگر 10% ہے 10% دے، یا اس کا کوئی اور فارمولا اس قسم کا ہونا چاہیے کہ یہ کم از کم ڈونر کو پتہ ہو کہ اگر میرا پیسہ پروڈکشن میں لگے گا تو مجھے ریٹرن آئے گا، اور اگر میرا پیسہ پروڈکشن میں نہیں لگے گا اور جی ڈی پی گروتھ نہیں ہوئے گی تو میرا پیسہ منافع کے ساتھ نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، پروفیسر احسن اقبال نے ایک دفعہ ایک سیمینار میں بتایا، اور بعد میں میری زبانی بھی ان سے اس پہ بات ہوئی، کہ ایک $16 ملین کا ایک قرض آ رہا تھا پاکستان میں، اور وہ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو قرض دے رہے ہیں 2% کے اوپر، اور چنانچہ وہ قرض لینے کے لیے جب ایگریمنٹ سائن ہونے لگا تو احسن اقبال کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا کہ ایگریمنٹ میں کیا لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی 2% پہ جی 2% تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ جب میں نے دیکھا تو انہوں نے کہا لکھا ہوا تھا کہ نہیں، آپ کا جو اس وقت کا روپے کی قیمت تھی 40 روپے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں آپ 40 روپے کے حساب سے نہیں دیں گے، آپ 48 روپے کے حساب سے دیں گے۔ تقریباً یوں سمجھے کہ 16% تو سود اس طریقے سے بڑھا دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس $16 لاکھ میں یا $16 ملین میں ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، اس میں آپ ہمارا ایک کنسلٹنٹ بھی ہائر کریں گے جو یہاں 1 سال کام کرے گا۔ تو حساب لگایا تو تقریباً 10 ملین کے قریب اس کنسلٹنٹ کی تنخواہ اور اس کے دفتر کا کرایہ اور اس کا ہوٹل کا کرایہ نکل جاتا تھا۔ تو ایسے لون کا ہمیں کیا فائدہ؟ لیکن ہوا یہ کہ ہم نے آنکھیں میچ کے لون اس وجہ سے لے لیے کیونکہ وہ اسلامی بینکاری کی بنیاد پہ تو نہیں تھے، اور واپس کرتے وقت کوئی ایسی کیلکولیشن تو تھی نہیں کہ آپ نے کیا کرنا، وہ لون لے لیا اور پھر ہم نے واپس کرنا شروع کر دیا۔ پروفیسر خورشید نے اس قسم کی بہت سی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ دیکھیں کہ کہاں پر پرابلم ہو۔ میں پروفیسر خورشید کی یہ جو کنٹریبیوشن کو میں بہت ہائی ریگارڈ اس وجہ سے بھی کرتا ہوں کہ آپ ان کے جتنے بھی خطبات ہیں جو سینٹ کے اندر انہوں نے دیے ہیں، اور آپ کو یہ پڑھ کے حیرت ہوئے گی کہ پاکستان کی معیشت میں بہت سی چیزیں جو بالکل ہی اگنور ہو گئی ہوتی ہیں، پروفیسر خورشید نے اس کے اوپر نہ صرف کہ وہاں پر بڑا مدلل طریقے سے بات کی بلکہ اس سے پہلے ہوم ورک کیا، اور میں آئی پی ایس کو ڈیفینیٹلی اس کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ آئی پی ایس نے ان کو ہوم ورک کر کے دکھایا۔ مثال کے طور پہ جب انہوں نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت کیا رکھی جاتی ہے تو ان کو بتایا گیا کہ جی پیٹرول کی قیمت جو ہے نا وہ باہر کی جیسی قیمت ہوتی ہے، انٹرنیشنل ایسی ہوتی ہے۔ اچھا بھی اس کے علاوہ آپ کیا لگاتے ہیں؟ جی فلاں ٹیکس 45 روپے کے اتنے فلاں ٹیکس لگا دیے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ لگا لیے تو پھر قیمت کس طرح؟
تو پروفیسر خورشید اپنے اس میں بولتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے بہت اس پہ ریسرچ کی اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے. اور یہ آج بھی ایک بہت بڑا سانحہ یہ ہے کہ اگر آپ 248 روپے لیٹر کے پیسے دے رہے ہیں تو آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس میں سے کتنے روپے کس کو جا رہے ہیں. اور یہ چیز پروفیسر خورشید نے ہائی لائٹ کی، پارلیمنٹ میں ریز کیا، سینٹ میں اس کو بہت زیادہ وہ کیا کہ کسی طریقے سے اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کرتے ہیں اور ایک ہوا میں ہی بات ہوتی ہے، یہ ہوتی ہی نہیں ہے. پروفیسر خورشید نے پارلیمنٹ میں یہ بات بار بار ریز کی کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک نظام ہونا چاہیے. آج آپ دیکھیں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے اور حکومت کی سخت خواہش ہے کہ 20 بلین سے کس طریقے سے پیٹرول کی امپورٹ جو ہے وہ گھٹائے، لیکن حکومت اپنے آپ کو بڑی بے بس محسوس کرتی ہے. اگر پیٹرول گھٹائے اور پیٹرول پمپ پہ لائنیں لگنی شروع ہو جائیں تو حکومت ان پاپولر ہو جائے گی کہ دیکھیں جی پیٹرول کے لیے لائنیں لگ رہی ہیں. لیکن وہ سوچ جو پروفیسر خورشید وہاں دیتے تھے، اور آج میں حیران ہوں کہ وہ سوچ کدھر گئی کہ کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ پیٹرول کا متبادل بھی تو کچھ چیز ہو سکتی ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم جب مثال کے طور پہ جنگلات کی بات کرتے ہیں تو ایک حکومت آتی ہے، کہتے ہیں ہم نے 1 بلین درخت لگا لیے، دوسری وہ اسی حکومت میں کہتی ہے اب ہم نے 10 بلین درخت لگا لیے. نظر وہ نہیں آ رہے کہاں ہیں، وہ تو ایک الگ ایشو ہے کہ درخت گئے کہاں یہ وغیرہ. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مٹی کا تیل تبھی امپورٹ ہوتا ہے جبکہ لکڑی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کے پاکستان میں 27% لوگ نیچرل گیس یوز کرتے ہیں کچن میں، اور باقی 73% لوگ مٹی کا تیل یا وہ سلنڈر گیس یا لکڑی اور گھاس پھوس استعمال کرتے ہیں. اب آپ نے 73% لوگوں کی جو سپلائی ہے، وہ جو جنگلات ہیں اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی کہ جنگلات تو لکڑی ہے، وہ تو بالن ہے، وہ تو جب تک آپ پیدا نہیں کریں گے آپ امپورٹ ہی کرتے رہیں گے آئل ہر چیز جلانے کے لیے. تو یہ اب ایک بہت بڑی سوچ ہے کہ کس طریقے سے ہر گلی کوچہ محلہ سڑک کا کنارہ ہر جگہ پہ درخت لگائے جائیں. نہ اس لیے نہیں کہ وہ ایک پرائم منسٹر نے کہہ دیا تو ہم اس کے جھنڈا سمجھتے ہیں کہ درخت لگا دیا تو اس کا جھنڈا، یہ ایسی بات نہیں ہے. درخت لگانا اس لیے ضرورت ہے، انوائرمنٹ تو ایک بڑا فیشن والا ورڈ ہے نا ہمارے ہاں، انوائرمنٹ اچھی ہو جس کو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اگرچہ وہ بھی بہت اہم چیز ہے، اس کا ہیلتھ کے ساتھ ریلیشن ہے، اس سے ہمارے تہذیب کے ساتھ ریلیشن ہے. لیکن اس سب سے بڑی جو معیشت ہے وہ یہ ہے کہ جو درخت نکلے گا تو وہ درخت کہیں اس کی لکڑی کہیں جلے گی، اگر وہ جلے گی تو مٹی کا تیل نہیں ضرورت پڑے گی، مٹی کا تیل یا گیس کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو امپورٹ رکے گی آپ کی. تو اس کے اوپر پروفیسر خورشید نے اس کا بہت وہ کہا کہ جی یہ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ اب دیکھیں، اب تو خیر بہرحال یہ چیز اب فنامنا کافی لیٹسٹ آ گیا ہے کہ یہ $20 بلین کا آپ نے پیٹرول امپورٹ کرنا ہے تو اس کا الٹرنیٹیو اور کیا ہو سکتا ہے. بہت سے مجھے ایک صاحب اس دن آئے، میں نے ان کو بلایا، ایک کسی انڈسٹری سے ان کی ملاقات بھی کرائی. وہ کہتے ہیں میں پاکستان میں تقریباً 2.5 کروڑ موٹر سائیکل ہیں، وہ کہتے ہیں میں 35,000 روپے میں ہر موٹر سائیکل کا انجن الیکٹرک کر دیتا ہوں، اور ایک انجن جو ہے ایک جو وہ ہے کنزمپشن جو ہے وہ یہاں 248 روپے کا لیٹر ہے، وہ کہتے ہیں 70 روپے لیٹر کے برابر آپ کی کاسٹ ہوگی. مطلب تقریباً 4 گنا، تقریباً 25% میں آپ موٹر سائیکل چلا سکتے ہیں 35,000 روپے لگا کے. اور وہ کہتا ہے میں 2 سال کے اندر کر دیتا ہوں. اگر آپ کیلکولیٹ کریں کہ یہ 2.5 کروڑ موٹر سائیکل آپ کا پیٹرول کتنا کھاتے ہیں، تو میرے خیال میں کوئی تقریباً 4 سے 5 بلین ڈالر کا پیٹرول صرف بھی موٹر سائیکل کھاتے ہیں. تو اگر آپ 4 سے 5 بلین ڈالر موٹر سائیکل کھانے میں بچا سکتے ہیں. میں نے جب یہ کسی فورم پہ ریز کیا تو انہوں نے کہا بھائی بجلی تو ہے نہیں تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں. بھائی اس طرح نہیں ہے، بجلی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر جگہ دے دی نا. آپ نے سر پہ چھت پہ پینل لگایا ہے، بجلی آ گئی، اب تو آپ بجلی کے لیے وابڈا کے محتاج رہے نہیں ہے نا. تو اگر کوئی پیٹرول پمپ والا 10 پینل لگا کے وہاں موٹر سائیکل چارج کرنے کو تیار ہوتا ہے تو آپ اس کو اجازت ہی دے دیں خالی.
بات ختم ہو گئی. آپ موٹر سائیکل بنانے کی اجازت دے دیں، الیکٹرک موٹر سائیکل، اور آپ پیٹرول پمپ بنانے کی اجازت دے دیں، اس کے بعد آپ بے فکر ہو جائیں، سال 2 سال کے اندر آپ کا $4-5 بلین کا یہ خرچہ کم ہو جائے گا. اسی طریقے سے الیکٹرک کار بنانے والے اس وقت 12 لوگ ٹکرے مار رہے ہیں، حکومت کسی کی سرپرستی کرنے کو تیار نہیں. حالانکہ وہاں بھی یہی ایشو ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم کنورٹ کر دیتے ہیں موجودہ گاڑیوں کو. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے اس پہ اسٹڈی کی کہ دنیا کے 35 بڑے شہر جو ہیں ان میں سائیکل ٹریکس کا بہت اچھا نظام ہے. ہم نے خود بھی دیکھا نیو یارک میں، منہیٹن میں آپ جائیں سائیکل پہ سفر کرنا بہت آسان ہے. اس طرح دنیا کے بہت سے اور شہر ہیں، بلکہ کسی جگہ پہ بھی آپ امریکہ میں جائیں تو آپ سائیکل. مجھے یاد ہے کہ میں واشنگٹن میں اس سے باہر کو تقریباً رہتا تھا، تو صبح میں گاڑی پہ ٹرین اسٹیشن آتا تھا، وہاں پر گاڑی کھڑی کر کے ٹرین میں بیٹھتا تھا، اور تقریباً کوئی 45 منٹس میرے ٹوٹل لگتے تھے. میں ورلڈ بینک میں اس زمانے تھوڑا کام کر رہا تھا تو وہاں پہنچتا تھا. میرا ایک ہمسایہ تھا، اس کو میں نے دیکھا کہ وہ صبح اٹھ کے ایک بیگ لٹکایا سائیکل پہ نکل گیا. وہ پھر اتفاق سے میں نے اسی ہمسائے کو دیکھا کہ وہ ورلڈ بینک کے پاس سے گزر رہا تھا. تو اگلے دن میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ کہتا ہے میرا آفس ہے ورلڈ بینک کے ساتھ. تو میں نے کہا تم تو صبح یہاں سے سائیکل پہ چلے تھے اور کتنی دیر لگتی؟ اس نے کہا سائیکل پہ مجھے 25 منٹ لگتے. میں نے کہا واشنگٹن میں سائیکل پہ تم گھر سے آفس جاتے ہو؟ کہتے ہاں پتہ نہیں 12 میل ہے کہ کتنا ہے، اور یہ رستے ٹریک بنے ہوئے ہیں سب ٹریک. ہم نے امریکہ سے انگریزی سیکھ لی، سوٹ پہننا سیکھ لیا، ہم نے گاڑیاں چلانا سیکھ لی، سڑکیں بنانا سیکھ لی، ہم نے سائیکل ٹریک بنانا کیوں نہیں سیکھا؟ یہ ہماری افسوس کی بات ہے کہ ہم وہ چیز سیکھتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. ہم نے پاکستان کی دیکھیں نا مین پاور، ہم نے یہ ہم یونیورسٹی میں بیٹھے، میں اچھا خاصا مجھے گلٹ محسوس ہوتا ہے کہ اتنے سال ہم نے پڑھایا، اور ہم نے انگریزی میں پڑھایا، اور ہم نے انگریز ماڈل بنائے، ہم نے کہ یہ 5C ہوتا ہے اور 6 C's ہوتے ہیں، اور یہ مارکیٹنگ کے ٹولز یہ ہوتے ہیں، اور وہ سارے ہم نے وہ پڑھائے جو کہ امریکہ کے لیے یا ویسٹرن ورلڈ کے لیے تھا. ہم نے وہ تو پڑھایا ہی نہیں کہ یہاں سبزی منڈی میں کیا ہوتا ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرا کوئی اسٹوڈنٹ یا اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ سبزی منڈی میں بیٹھا ہو. میں نے کوئی نہیں دیکھا ایسا اسٹوڈنٹ جو جا کے میٹرو کے باہر کھڑا ہو کے کوئی انٹرویو لے رہا ہو. ہم نے اپنی ایک دنیا بنائی ہے، ہم نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی بنائی ہے، تو ہم نے کہا 2 زبانوں میں ہونی چاہیے. تمام دنیا میں جہاں بھی یونیورسٹی 2 زبانوں میں ہوتی ہے، ایک لوکل زبان ہوتی ہے، ایک فارن زبان ہوتی ہے. ہم نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی بنائی اور اس سے ہم نے کہا کہ 2 زبانوں میں ہوگی، ایک عربی ہوگی ایک انگریزی ہوگی. ہماری کوئی زبان نہیں ہے، ہم تو غلام ہیں انگریز کے، وہی زبان استعمال کریں گے. تو یہ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہم آج جہاں پھنس رہے ہیں وہ ایشوز یہی ہیں. اور یہی پروفیسر خورشید صاحب فرام ٹائم ٹو ٹائم بتاتے رہے کہ دیکھو بجلی کے مسائل کیا رہے ہیں، ٹرانسپورٹ کے مسائل کیا رہے ہیں. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے ہمارے ٹرانسپورٹ کا. جرمنی کا آپ گوگل کے اوپر جائیں اور دیکھیں کہ جرمنی میں واٹر چینلز کتنے ہیں. جرمنی میں 1600 میل واٹر چینلز ہیں جس میں لوگ ٹرانسپورٹ چلتی ہے. کسی نے گھر سے اسکول جانا ہے، کسی نے دفتر جانا ہے، تجارت کرنی ہے، کیونکہ پانی کے اوپر جو فرکشن کیونکہ کم ہوتی ہے سڑک کے مقابلے میں، کاسٹ بہت کم ہوتی ہے ٹرانسپورٹیشن کی. تو 1600 کلومیٹر جو ہے 1600 میل تو تقریباً 2500 کلومیٹر بنتا ہے، واٹر چینلز ہیں ٹرانسپورٹ کے. اور آپ سوچیں پاکستان میں کتنے کلومیٹرز ہوگا؟ پاکستان میں 74,000 کلومیٹر واٹر چینلز ہیں، 74,000. اور اس میں سے استعمال کتنے ہوتے ہیں؟ ہارڈلی کوئی 500-800 کلومیٹر یوز ہوتے ہیں. پاکستان کے نارتھ سے دریا ساؤتھ میں بہتے ہیں. آپ کا پورا مال جو ہے کراچی تک پہنچنے کے لیے 1 پیسہ لگنے کا خرچہ نہیں ہے، لیکن آپ ٹرکوں میں بھرتے ہیں. NLC کے ٹرک آپ نے چلائے ہوئے ہیں، پرائیویٹ ٹرک چلائے ہوئے ہیں. ریلوے کو آپ ویسے اگنور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ریلوے کو لاس میں ڈالنا بھی تو ضروری ہے کیونکہ لوگوں نے کھانا ہے پیسے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ پاکستان کے جب مسائل کی بات آ رہی ہے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ پروفیسر خورشید وہ مجاہد تھے جو کہ ان 20-22 سالوں میں ایک چیز کو ریز کرتے رہے، آرگومنٹ کے ساتھ ریز کرتے رہے. لیکن لگتا ایسے تھا کہ وہاں پر
وہ گونگے بہروں کے کسی اسکول میں کام کر رہے تھے، جو کہ سنتے تھے اور سننے کے بعد بات ادھر سے ادھر ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹر معراج صاحب نے ماشاءاللہ کتاب کے اسٹرکچر کے اوپر بڑا صحیح تجزیہ کیا ہے، اور بہرحال ایسی کتاب جو ہے اس کی ضرورت سخت ہوتی ہے کہ آپ اس میں جو مجھے سب سے اہم پہلو نظر آتا ہے ریسرچ کا، وہ یہ ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اسلامک یونیورسٹی اور دوسری یونیورسٹیوں کے جو ایم ایس اور ایم فل کر رہے ہیں، وہ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی معاشی ترقی میں کس وقت کیا کیا سوچ پائی جاتی تھی، اور ان سوچ کے رزلٹس میں کیا اقدامات لیے گئے یا نہیں لیے گئے، اور اس میں کیا ایسی اہم چیز ہے۔ اس میں جو پروفیسر خورشید نے خاص کر جو اہم چیز ہائی لائٹ کی، وہ ایک گورننس کے ایشو کو انہوں نے ہر جگہ پہ ہائی لائٹ کیا۔ پاکستان ایک بہت بڑے گورننس کرائسس میں رہا ہے اور ہے آج بھی، جس میں کہ ہم آج تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ کسی چیز کو پروسیجر کس طریقے سے پورا کرنا چاہیے۔ پروفیسر خورشید ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بجٹ جو ہے وہ 3 مہینے پہلے ریویل ہو جانا چاہیے، تاکہ 3 مہینے میں آرام سے لوگ بیٹھیں، ڈسکس کریں، اور تمام ممالک جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں بجٹ 2 سے 3 مہینے پہلے ریلیز ہوتا ہے، لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایک یہ سیکرٹ ڈاکومنٹ کے طور پہ 2 ہفتے پہلے ایک ڈبے سے نکالا جاتا ہے، کہتے ہیں او بجٹ آ گیا، اور 2 ہفتے کے بعد کہتے ہیں بجٹ اپروو ہو گیا، رائٹ۔ تو یہ جو پروسیس ہم نے رکھا ہوا ہے، اور یہ کیوں اس وجہ سے ہے کہ آپ کے گورننس کے ایشو اس قسم کے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو بیٹھ کے ڈسکس کرنا شروع کر دیا اور بجٹ اپروو ہونے کے بعد پھر یہ بات ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا تو بہت سے لوگوں کے نام آئیں گے جنہوں کا ذمہ داریاں تھیں جو انہوں نے پوری نہیں کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کی جو حالات ہیں اس کو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہمیں بہت سی رہنمائی ملی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب نوجوان جو ہیں وہ اس رہنمائی سے فائدہ اٹھائیں، اور پاکستان کی مستقبل کے لیے جو راہیں متعین کرنی ہیں ان راہوں کے اوپر کام کرنا شروع کریں۔ اور یہ جو 5 ایئر پلان اور 10 ایئرس پلان اور اینول پلان اور یہ جو سارے جو ہے ویژنز ہیں، ویژن 25 ایک تھا، ویژن 30 ایک تھا، اسی طریقہ ویژن 50 بنائیں، اور اس کے اوپر حکومت کے اندر ایک کنسنسس پیدا ہونا چاہیے لیفٹ رائٹ کا، اور وہ اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں، تو تب جا کے ہم اس کو فائدہ کریں گے۔ میں ایک بار پھر آئی پی ایس کا شکر گزار ہوں کہ اس موقع پہ مجھے یہ پروفیسر خورشید کی کتاب دوبارہ پڑھنے کا جو موقع ملا، مجھے بڑا مزہ آیا اس کا، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سے جو بھی سیکھیں گے وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ شکریہ بہت۔